ان کے لیے حاصل کرنا. آپ نے کچھ فرمایا جناب؟ میں آپ کو سن رہا ہوں جی. 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا. زندگی ان کے اوپر تنگ ہو چکی ہے اور وہ اس وقت بھیک مانگنے پر مجبور ہیں. جناب اسپیکر، کہاں گئیں وہ 1 کروڑ نوکریاں؟ 1 کروڑ نوکریاں وہ تو بڑی دور کی بات ہے. آج غریب کے گھر میں چولہا ٹھنڈا ہو چکا ہے. اس کے ایک گھر کا کماؤ شخص، ماں یا والد، وہ اس وقت جناب اسپیکر وہ باہر جا کر بھیک مانگ کر گھروں کا اپنا وہ ایک وقت کی روٹی کو پتہ نہیں کس طرح پورا کرتے ہیں. بیمار ماں کی یا بیٹی کی دوائی کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ یہ کس منہ سے یہ یہاں پر ہمیں تانا دے رہے ہیں؟ آج جناب اسپیکر پاکستان کی معیشت کا بھٹا بیٹھ چکا ہے. پیٹرول کو دیکھیں ان کا جو وعدہ تھا الیکشن ابھی بجٹ کے اوپر، جو آنریبل جو فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے. لیکن اس وقت جناب اسپیکر بجلی کی قیمت کہاں جا پہنچی، اس وقت پیٹرول کی قیمت کہاں جا پہنچی، اس وقت تیل کی قیمت کہاں جا پہنچی. میں یہاں پر اس وقت آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ مہنگائی کا طوفان کبھی نہیں آیا. آج آسمان بھی رو رہا ہے ان کی حرکتوں کے اوپر، ان کی بدترین گورننس کے اوپر. جناب اسپیکر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بات کریں تو پہلے اپنے گریباں میں جھانک لیں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو جی. محترمہ شیری مزاری صاحب، منسٹر فار ہیومن رائٹس. 1 سیکنڈ اسپیکر صاحب، 1 سیکنڈ. بڑا اچھا کہا کہ جب یہ بات کر رہے اپنے گریبان میں دیکھیں، کچھ وعدوں کی بات کی. میں ایک وعدہ یاد دلا دوں. انہوں نے کھڑے ہو کے الیکشن میں کہا پیٹ پھاڑ کے سڑک پہ گھسیٹ کے لوٹا ہوا پیسہ واپس لاؤں گا. الٹا خود لوٹ کے چلے گئے. کدھر گیا وہ وعدہ؟ خود لوٹ کے بھاگ گیا اس کا بھائی. جی شہباز شریف جی، کہ میری ذات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں ابھی کھڑے ان کا حساب برابر کر دیتا ہوں کہ اتفاق فاؤنڈریز کے جو میرے بزرگوں نے بنائی، ان کو زمین مشینری بیچ کر بینکوں کا 6 ارب کا جو قرضہ ہے وہ پورا کیا اور 1 دھیلا انٹرسٹ معاف نہیں کروایا. جناب اسپیکر، اور اگر یہ بات کر رہے ہیں قومی قرضہ جات کی تو پھر اس ملک میں آج لوڈ شیڈنگ ختم کس کے دور میں ہوئی؟ جناب اسپیکر، اس ملک کے اندر LNG کی بنیاد پر جو 5000 میگا واٹ کی بجلی کے منصوبے لگے، وہ کس طرح لگے؟ جناب اسپیکر، اس ملک کے اندر جو انفراسٹرکچر بنا ہے وہ کس طرح بنا؟ اس ملک کے اندر جو پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے جو اربوں روپے خرچ کیے گئے وہ کس طرح ہوا؟ انہوں نے قرضے لیے لوگوں کو قرضوں سے مار دیا، جکڑ دیا اور تباہ کر دیا. انہوں نے ایک دھیرے کا منصوبہ نہیں بنایا. تھینک یو جی. علی محمد خان صاحب جی، منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز. جی، ایک پیورلی ایک ایشو ایسا جو تھا جو ہم سب کے دلوں کے بڑے قریب ہے، اس کو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ محترم اپوزیشن لیڈر صاحب نے اس پہ جب گفتگو کی ہے اس کا ریئیکشن آنریبل منسٹر فرام ہیومن رائٹس کی طرف سے بھی آیا. میں تو آپ کو فیکٹس فگر سامنے رکھے کہ یہ ایشو ہوا اور وزیر اعظم پاکستان سے پرویز خٹک صاحب نے اور میں نے ہم جا کے اسی دن ملے جب پریزیڈنٹ صاحب کی سپیچ تھی. جب ان کے نالج میں ہم لے کے آئے، انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے ہم ان کو ریوائیو کرا سکتے ہیں. اور محترم اپوزیشن لیڈر جو ہیں، ظاہر ہے اس وقت وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، لیکن انہی کی جماعت کی حکومت تھی جب یہ جو ہمارے ملازمین ہیں، اور مجھے آنیسٹلی میں فیل کرتا ہوں شہباز صاحب کو، آنریبل اپوزیشن لیڈر صاحب کو ان کا درد ہوگا کیونکہ وہ اس وقت نہیں تھے مرکز میں، جو انہوں نے بات کی ہے ان کو درد ہوگا. لیکن جب یہ ڈسمس کیے گئے تو 2017 میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، لیکن ہم ماضی میں نہیں جاتے. اس
ان کو ریوائیو کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے انہوں نے باقاعدہ جو ہے ڈائریکشن دی کہ آپ ریویو کریں، اور ہمارے محترم ممبران یہاں پہ جو بیٹھے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ نارملی حکومت ریویو میں فیڈریشن نہیں جاتی، بہت کم کیسز ایسے ہیں، تو اس میں اب ریویو میں ہم گئے ہیں اور ہماری خواہش ہے اور اٹارنی جنرل صاحب کی بھرپور کوشش ہوگی، ہم امید رکھتے ہیں کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے ان 16,000 ملازمین جہاں ان کی فیملیز ہیں، ان میں کچھ ایسے ہیں چونکہ میں ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہوں، خٹک صاحب بھی ہیں، ان میں بہت سے ایسے ہیں آنریبل چیئرمین صاحب جن کا 1 سال رہتا ہے، جن کے کچھ مہینے رہتے ہیں، بہت سے میں اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو وہ جذباتیت سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو ہارٹ اٹیکس ہو گئے ہیں، کچھ لوگوں کو گھروں کے چولہے بند ہو رہے ہیں، اس وجہ سے وزیر اعظم صاحب کا اس میں انٹرسٹ ہے اور آپ پورے ایوان کا بھی اس میں انٹرسٹ ہے۔ میری خواہش، میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس ایشو کو ہم کم از کم پولیٹیکل نہ بنائیں۔ اپوزیشن نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا ہے، جو آپ کے جذبات ہیں وہ حکومت کے بھی جذبات ہیں، لیکن اس کے لیے وے آؤٹ کیا ہے؟ وہ ایک لیگل وے آؤٹ ہے۔ ظاہر سپریم کورٹ اس ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے اور ہم نے کسی بھی موقع پہ اس کی ڈسرسپیکٹ نہیں نہ کرنی ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں، اور لا یہ کہتا ہے کہ جب ایک کیس سب جوڈس ہو اور وہ بھی سب سے بڑی عدالت میں، اس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن اس پہ بھی کافی ڈسکشن ہو گئی ہے، اس پہ کوئی ریزولوشن وغیرہ جو اچھی اسپرٹ تھی آنریبل ممبر شیرین اپنا شازیہ مری صاحبہ کی، میں ان کی اسپرٹ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ اس کے لیے ریزولوشن لانا چاہتی تھی، لیکن آپ کی جو اسپرٹ ہے، آپ کی حکومت اس کو لے کے جا چکی ہے سپریم کورٹ میں، اب ہماری امید ہے کہ وہاں سے انشاءاللہ ایک اچھا فیصلہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ریوائیو ہوں، باقی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا سب قبول ہوگا۔ جہاں تک ترقیاتی کاموں کے حوالے سے محترم اپوزیشن لیڈر صاحب نے بات کی ہے اور کچھ چیزیں وہ پولیٹیکل ہو جائے گی، میں صرف اتنا کہوں گا، میں ان گنہگار لوگوں میں سے ہوں جو اس پچھلی سیٹوں پہ بیٹھ کے یہاں پہ آنریبل فارمر وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے جب پاناما کا ایشو آیا، یہیں پہ انہوں نے فرمایا کہ حضور وہ ہیں وہ ذرائع جو سوال اٹھا تھا، اور آپ سب کو پھر پتہ ہے کہ جب سپریم کورٹ میں جب وہ کیس چلا تو پھر وہ ذرائع وہاں پیش نہیں ہوئے، جو قطری خط آیا اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایک سیاسی بات تھی، وہ ایک لیگل بات نہیں تھی۔ تو یہاں پہ فلور آف دا ہاؤس پہ جب ایک آنریبل فارمر پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، اور پھر ان ذرائعوں سے آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیچھے ہٹے، وہاں آپ اپنی بات پہ پیچھے ہٹے، آپ نے ان ذرائعوں کو وہاں پہ پریس نہیں کیا، تو لیٹس ناٹ گو انٹو دا پاسٹ بیکاز پاسٹ از ناٹ دیٹ برائٹ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کو عدالتوں کے سامنے سبمٹ کرنا چاہیے، آئین پاکستان کے سامنے سبمٹ کرنا چاہیے، اگر عدالت کسی کو بلاتی ہے ان کو آنا چاہیے۔ یہاں پہ گفتگو ہوئی، ہمارے وزیر اعظم جناب محترم عمران خان صاحب، ان کو اسی سپریم کورٹ نے بلایا اور وہاں پہ جا کے انہوں نے 7-8 مہینے اپنا کیس لڑ کے باقاعدہ وہاں سے صادق کو امین ڈکلیئر ہو کے آئے۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ ہمارے محترم سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب بھی جو 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، آج اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو بلا رہی ہے، ان کو بھی آنا چاہیے، مجھے بھی جانا چاہیے، سب کو عدالتوں کے سامنے سبمٹ ہونا چاہیے، کیونکہ عدالتیں سپریم ہیں، آئین سپریم ہے، یہ پارلیمان سپریم ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، شخصیات کی نہیں۔ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی تو یہ ملک آگے جائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب جی۔ میں کسی لمبی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، یہاں پر ماحول خراب ہو جائے گا، آپ اس کے لیے ہم ٹائم مانگیں گے اور اچھے انداز سے جو پارلیمانی روایات ہیں اس کے مطابق بات کریں گے۔ ریکارڈ کو درست کرنا چاہتا ہوں، سزا پاناما میں نہیں ہوئی تھی، اکاما میں ہوئی تھی، یہ ریکارڈ ہے، ریکارڈ۔ اور پھر اگر بات کرنی ہے تو پھر بات بہت دور نکل جائے گی، پھر ہم یہاں پر وہ حقائق کے ساتھ باتیں لے کے آئیں گے جو کہ سننا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ وہ وقت نہیں، ابھی میں نہیں چاہتا کہ میں کوشچن آنسر میں مخل ہوں، یہیں پر بات ختم کرتا ہوں۔ سزا پاناما میں نہیں ہوئی تھی، اکاما میں ہوئی تھی۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی اسامہ قادری صاحب جی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، میں اس موضوع پہ نہیں بولنا چاہ رہا، میرا آج موضوع کچھ اور ہے۔ پٹیل صاحب دیتے ہیں موقع، اسامہ صاحب بات کر لیں، آپ کو دیتے ہیں۔ جناب پٹیل صاحب دیتے ہیں، شازیہ مری صاحب آپ کو دیا، پہلے بھی دیا، پھر بھی دیں گے، تشریف رکھیں۔